اور دوسری گواہی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، دوسری گواہی یہ ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کلمات کلمہ شہادت کے اور کلمہ طیبہ کے اتنے جامع اور اتنے وسیع مفہوم کے حامل اور اتنے پاکیزہ اور اتنے قیمتی اور ان کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ پوری کائنات میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور قیامت تک اور اس کے بعد بھی ان کلمات سے بڑھ کر کوئی اور دوسرا کلمہ نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس دنیا کو بنانے کا مقصد ایک ہی تھا، انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ایک ہی تھا، اور انسانیت کو بنانے کا، مخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ لوگ اس ایک کلمے کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیں۔ ایک ہے کلمے کا اقرار کرنا پڑھنا، اور ایک ہے کلمے کی سمجھ حاصل کرنا۔ تمام انبیاء کرام، ہر نبی کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو یہ کلمہ سمجھا دے۔ اسی بات کا ذکر قرآن مجید میں اللہ پاک نے کیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، مخاطب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے آپ کی پوری امت کو اور ساری انسانیت کو کہ فَاعْلَمْ، لوگوں اس بات کو جان لو، اس کا علم حاصل کر لو کہ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک اللہ وہ ہے جس کے سوا اور دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ پاک نے کلمے کو سیکھنے کا حکم دیا ہے، اس کو سیکھو، اس کی تحقیق کرو، اس کی گہرائی میں جاؤ، اس کو سمجھو کہ یہ کلمات کس قدر جامع ہیں۔ ہر نبی کی دعوت کا آغاز یہی کلمہ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے رسول بھیجے، ہر رسول کی طرف ہم نے پہلی اور ابتدائی بات یہی نازل فرمائی انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اپنی قوم کو یہ کہہ دو کہ کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے الا انا فاعبدون، سوائے میرے، اس لیے فقط میری ہی عبادت کرنی ہے۔ یہ کلمہ توحید، اس کی بنیاد یہ ہے کہ جس طرح ساری کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، جس طرح ساری کائنات کا مالک ایک اللہ ہے، جس طرح ساری کائنات کا رازق ایک اللہ ہے، جس طرح ساری کائنات کا رب پرورش کرنے والا ایک اللہ ہے، جس طرح ساری کائنات کا حاجت روا تمام حاجات کو پورا کرنے والا ایک اللہ ہے، جس طرح تمام مخلوقات کا مشکل کشا، سب کی مشکلات کو دور کرنے والا ایک اللہ ہے، جس طرح
سب کچھ عطا کرنے والا ایک اللہ ہے، جس طرح زندگی دینے والا اور موت دینے والا وہی اللہ ہے، تو پھر ساری کائنات کا الہ اور معبود، عبادت کے لائق بھی فقط ایک اللہ ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ہر نبی اپنی قوم کے پاس آیا، اور ہر نبی نے پہلی دعوت، پہلا پیغام بھی اپنی قوم کو یہ دیا، حتیٰ کہ امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم ملا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے اور ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اہل خاندان، اہل خانہ، اپنا کنبہ، قبیلہ، قریش، بنو ہاشم، سب کو جمع کیا، اور جمع کیا کوہ صفا پہاڑی کے سامنے، اور خود آپ اس صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے، اور چڑھ کر لوگوں سے اس بات کا عہد لیا، پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے ایک عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، 40 سال، اس میں کوئی جھوٹ بولا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ پوچھا کوئی تمہاری کسی امانت میں خیانت کی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ فراڈ کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ اس صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارا دشمن ہے، اور وہ ابھی تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اس بات کو مانو گے؟ کہنے لگے ضرور، حالانکہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو ہم یہ بھی مانیں گے، آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اب یہ بات میری ماننے کے لیے تیار ہیں، کبھی نہیں جھٹلائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے صادق کہتے ہو، امین کہتے ہو، میری ہر بات پر یقین کرتے ہو، تو پھر میں تمہیں ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تم نے مان لی تو تفلحوا، کامیاب بھی ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے حکمران بھی بن جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیابی، اور مرنے کے بعد جنت کے وارث بن جاؤ گے، بس ایک بات ہے، اگر تم نے اس کو مان لی۔ کہنے لگے جی کون سی بات ہے؟ ایسی تو 1000 باتیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کر لو، اس بات کی گواہی دے دو، اس بات کا عہد کر لو، اس بات کی میرے ساتھ یقین دہانی کر دو، اور اس کو تسلیم کر دو کہ کائنات میں اس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ بات عام تھی، فطرت کے مطابق تھی، سچی تھی، لیکن رد عمل کیا تھا؟ سب سے پہلے آپ کا چچا ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے آپ کی بات کو جھٹلایا، باقیوں نے خاموشی اختیار کی۔ ابو لہب نبی پاک کا چچا تھا، کہنے لگا تبت لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کرے تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ لہذا جماعت آنا صرف اس بات کے لیے ہم کو جمع کی ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہمارے جو بڑے کئی نسلوں سے ان بتوں کو پوجتے چلے آ رہے ہیں، ہم ان کا کیا کریں؟ تم کہتے ہو سب کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کو الہ مان دو،
یہ بات بڑی عجیب ہے، ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ یہاں سے پھر دشمنی کا آغاز ہوا۔ تو ثابت ہوا کہ یہ دشمنی صرف نبی پاک کے ساتھ نہیں اہل مکہ نے لگائی، بلکہ ہر قوم نے اپنے نبی کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ تو سبب یہی تھا، وہ کہتے تھے ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہ اگر صرف اتنا کہنا کافی ہوتا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور مرضی اپنی کر لو، تو پھر تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی کہ بس یہ چند کلمے ہیں نا، لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا حرج ہے، مرضی تو اپنی کرنی ہے۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کے مطابق پھر عقیدہ ہمیں رکھنا پڑے گا، اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، پھر باقی سارے حاجت روا، مشکل کشا اور غوث اور قطب اور ابدال اور گنج بخش اور گنج شکر، یہ داتا اور جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں غوث اعظم، ان سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ انہوں نے بھی بنائے تھے اور آج مسلمان بھی بنا کر بیٹھے ہوئے۔ غوث اعظم جس کا معنی ہے سب سے بڑا مددگار، کس کو بنایا؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میں غوث اعظم۔ داتا کس کو بنایا؟ داتا وہ ذات ہے جو ہر چیز دینے والا ہے، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، ہر چیز دینے والا، زندگی اور موت دینے والا داتا وہ ہے۔ مگر آج کا مسلمان وہ علی حجویری رحمت اللہ کو کہتا ہے کہ یہ داتا گنج بخش ہے، ایسا داتا جو ہمیں خزانے بھی عطا کر دیتے۔ یہ دشمنی، یہ جھگڑا آج نہیں ہے، ہر قوم نے اپنے نبی کے ساتھ جھگڑا یہ کیا کہ تم کہتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ الہ کا مطلب صرف معبود نہیں، الہ کا مطلب حاجت روا بھی ہے، الہ کا مطلب مشکل کشا بھی ہے، الہ کا مطلب داتا بھی ہے، الہ کا مطلب غوث اعظم بھی ہے، الہ کا مطلب لاجپال بھی ہے۔ اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تمہیں یہ بات کہنی پڑے گی کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ اور معبود نہیں ہے۔ اس کلمے کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ کا یہ طریقہ اور سنت ہے، امت کے لیے پیغام، کہ جب اللہ پاک تمہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے، بچی ہے یا بچہ، جب وہ بولنے کے قابل ہو جائے، سمجھنے کے قابل ہو جائے اور کوئی لفظ ادا کرنے کے قابل ہو جائے، تو سب سے پہلے جو بات اس کو سکھانی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ نے اس کی فطرت کے اندر رکھا ہے، خواہ بچہ یہودی کا ہو، عیسائی کا ہو، ہندو کا ہو، کسی کمیونسٹ کا ہو، دہریے کا ہو، بدھ مت کا ہو، کسی بھی گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے، اور اللہ پاک اس کی فطرت میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی معبود نہیں۔ حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، کرنی والا وہ ہے، مددگار وہ ہے، لاجپال وہ ہے، غوث اعظم وہ ہے۔ مگر جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے والدین اگر یہودی ہیں تو اس کو یہودی کا عقیدہ سمجھائیں، عیسائی ہیں تو وہ عیسائی بنا کر عیسائیت سمجھائیں گے، جو جس مذہب کا پیروکار ہے وہ اس کی طرف لے جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھا دے۔ ابھی وہ صرف پڑھنا سیکھے گا، مگر جب بات کو سمجھنے میں لگ جائے تو پھر اس لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم یہ بھی اس کو سمجھا دو کہ بیٹا اب اللہ کا گھر کو چھوڑ کر کہیں اور جھکنا نہیں، کہیں اور
ہاتھ پھیلانے نہیں، کہیں اور نظر و نیاز دینی نہیں، بلکہ یہ تمام عبادات ایک اللہ کے لیے لائق اور خاص ہے۔ اب یہ سلسلہ زندگی کے ساتھ چلتا ہے۔ جس انسان نے اس کلمے کو سیکھا اور اس کے مطابق اپنا عمل بھی رکھا، عمل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوجا، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں دی، اللہ کے علاوہ کسی سے اور نہیں مانگا، تو یہ انسان زندگی بھر اس نے اس کلمے کا پہرا دیا ہے، عقیدہ توحید رکھا ہے، اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، آپ کی اطاعت اور اتباع کی، تو یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جب یہ دنیا سے جانے کا اس کا وقت ہوگا تو اللہ پاک اپنی قدرت سے اور اللہ پاک اپنی رحمت سے اس انسان کی زبان پر پھر اسی کلمے کو جاری کر دیں گے۔ ہمارے لیے کیا ہوگا میں کہ جب تمہارا عزیز دنیا سے جا رہا ہو تو نبی پاک نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اب اپنے مرنے والے کو پھر لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ سارے پڑھیں گے تو نہیں، لیکن تمہارا کام ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کے سامنے اونچی آواز سے تو کلمہ پڑھ دو۔ اس وقت کوئی رونے پہ لگا ہوا ہے، کوئی اس کے لیے سانس بحال کرنے کا انتظام کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر کو بلاتا ہے، کوئی ادھر ادھر بھاگتا ہے۔ اب اس نے تو جانے جانا جتنا بھی بھاگ لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے، تو فرمایا اس وقت لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو تلقین کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان پر آخری کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ یہ کلمات آ گئے، اللہ نے جاری کر دیے، تو یقیناً اللہ پاک اس کے زندگی بھر کے گناہ کو معاف کر کے جنت کا داخلہ ضرور عطا کر دے۔ مگر ہر ایک کو یہ نصیب کیوں نہیں ہوتا؟ نبی پاک کا سگا چچا تھا ابو طالب، اور نبی پاک نے زور لگا دیا کہ چچا میرے کان میں پڑھ دو لا الہ الا اللہ، نہیں پڑھا اس نے۔ اور کتنے ہمارے عزیز و اقارب ہیں ہمارے سامنے فوت ہو جاتے ہیں اور ہم بے شک پڑھتے بھی رہیں، ان کی زبان پہ نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کلمے کے مطابق اپنا عمل ہی نہیں کیا۔ بات تو عمل کی ہے، مکے کے کافر اس لیے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، یہ جو 360 بت آپ نے بنا رکھے ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، اور ان کو ناراض کر کے فقط ایک اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اس لیے نہیں پڑھا۔ اور آج کا مسلمان پڑھتا تو ہے لیکن اس کلمے کے مطابق اس کا عقیدہ نہیں ہے، اس کا عمل نہیں ہے، تو پھر خالی رٹا لگانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، نہ دنیا میں، نہ دنیا سے جاتے ہوئے، اور نہ قبر میں۔ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حساب لینے والے فرشتے پہنچتے ہیں اور اس انسان سے پوچھتے ہیں من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، تیرا رب کون تھا، نبی کون تھا، دین کیا تھا، عقیدہ کیا تھا، عمل کیا تھا، تو یہ موحد مسلمان جس نے کلمے کو پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کیا، عقیدہ توحید والا، یہ آگے سے کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ پاک اہل ایمان کو، اہل توحید کو قبر کے حساب میں بھی استقامت عطا کرے گا، اور یہ استقامت ملے گی تب جب ہم نے دنیا میں اس کلمے کا
تقاضا پورا کیا، اس کی شرائط کو سمجھا، بس ایک ہی شرط بیان ہو سکی ہے اور جمعے کا ٹائم ختم ہوا۔ انشاءاللہ اس کلمے کا کچھ مزید مفہوم آئندہ جمعہ بھی بیان ہوگا۔ ہم ساری زندگی کلمہ پڑھتے ہیں مگر اس کو سمجھتے کیوں نہیں، سمجھاتے کیوں نہیں، اس پر عمل کرتے کیوں نہیں؟ جمعے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ جائیں۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے کلمہ توحید پر استقامت بھی عطا فرمائے اور موت کے وقت ہماری زبان سے جاری فرما دے، اور قبر میں اللہ پاک پھر ہماری زبان سے اسی کلمے کا اقرار جاری کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الجهاد والمجاهدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔